بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیف الملوک شناسی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عدالت نیوز اور عدالت میڈیا کے تعاون سے یہ سلسلہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ تمام احباب کا نہایت ممنون احسان ہوں کہ آپ لوگ ہمارے سلسلے کو پذیرائی بخش رہے ہیں۔ آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا یہ ثمر ہے کہ میرے ساتھ اس سلسلے کی عرق ریزی کرنے والی محترمہ تنویر افضل صاحبہ موجود ہیں، اور سلسلہ سیف الملوک شناسی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیف الملوک کے ایک تشریح کے طور پہ ہم اس کو لے رہے ہیں اور اس کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، خود سیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی اس سے رہنمائی لے رہا ہے تو ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی احسن چیز ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم اور میں محترمہ تنویر افضل صاحبہ سے سیکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اور سامعین بھی اس سے سیکھیں۔ آپ کی پذیرائی ہمارے قلوب کو اور اذہان کو اور بڑھاوا دے رہی ہے کہ ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں۔ تو آپ سے بھی التماس ہے کہ ہمارے چینل عدالت نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس سلسلے کو، ان ایپیسوڈز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو جیسا کہ سلسلہ سیف الملوک شناسی میں ہم سیف الملوک کے کئی پہلوؤں پہ غور کر رہے ہیں، سبق لے رہے ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ سے، تو آج دیکھتے ہیں کہ سلسلہ سیف الملوک شناسی میں ہمیں آج کا سبق کیا ہے۔ تو میں محترمہ تنویر افضل صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ تو آج ہمیں اور میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا سیف الملوک میں میاں محمد بخش صاحب نے کوئی ایسا موضوع بھی چنا ہے کہ جس میں انہوں نے حکمرانوں کی ذمہ داریاں اور ان کی فرائض پہ کوئی بات کی ہو؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں آج بتائیں کہ اس سلسلے میں سیف الملوک میں سے کیا ہمیں رہنمائی مل رہی ہے۔ بیٹا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو آج وہی دعا جو نیوز چینل کے لیے میں ہمیشہ پڑھتی ہوں، صدا بہار دیں اس باغے کدے خزان آوے، ہومن فیض ہزارات آئیں ہر بھکھا پھل کھاوے، آمین انشاءاللہ۔ تو سیف الملوک شناسی کی آج کی کلاس گلبار بیٹے کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے پوچھا ہے تو کون سا ایسا موضوع ہے بیٹا جو اس کلام میں نہیں ہے؟ سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، ادبی، ہر موضوع جو ہے وہ اس میں بنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی خداکشائی کریں گے۔ تو آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ بادشاہوں اور حکمرانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا فرائض ہیں۔ یعنی یہ جو قصہ سیف الملوک ہے بظاہر یہ ایک قصہ ہے، لیکن اس میں تمام دنیا کے تمام پہلوؤں کا جو ہے احاطہ کیا گیا۔ بے شک بے شک۔ تو اسی لیے تو یہ قرآن پاک سے اس کو مطلب اس کی عکاسی کی ہے نا۔ جی جی بے شک بے شک بے شک بیٹا۔ ارشاد فرمائیں۔ بادشاہوں، حکمرانوں اور منصفوں کی ذمہ داری جو میاں صاحب نے بیان کی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان سے سیکھتے ہیں، ان کی زبانی سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سورہ حج میں آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین امکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں، وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیں، اور پورے معاشرے میں نیکی اور بلائی کا حکم کریں، اور لوگوں کو برائی سے روک دیں۔ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں حکمران کی۔ تو وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے یہی حکم دیا گیا ہے کہ حکمرانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خبردار تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس امیر یعنی بادشاہ لوگوں پہ حکمران ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ عورت اپنے خامند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے، غلام اپنے آقا کے مال پر نگہبان ہے، ان سب سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ تو عدل کا تقاضا بیٹا صرف حکمرانوں پہ ہی لاگو نہیں ہے۔ اب نام تو ہمارا موضوع تو حکمران ہے، لیکن اس میں سب آتے ہیں۔
تو بلکہ ہر فرد پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اپنے عہدے کے ساتھ، اپنے پیشے کے ساتھ، ہر ذمہ دار پہ یہ فرض ہے کہ وہ انصاف کرے، یعنی اپنے مرتبے کے حساب سے ہر ایک سے باز پرس بے ہوگی. شک بے شک بے شک بے شک. تو یہاں کے بلا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکمرانوں اور بادشاہوں کی اصلاح فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حکمرانی کے اصول کیا ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہانوں پچھ ہوئے گی مظلوماں دے حالوں، بادشاہانوں پچھ ہوئے گی مظلوماں دے حالوں، کیسی رب وڈیایا تینوں دے عزت اقبالوں. تو جی اس مرتبے پہ پہنچایا میں نے، بادشاہ عطا کی ہے. تو پھر آگے کیا ہے، تو ڈاڈا اے لسے کیتے تیرا شان ودایا. عوام رعایا جو ہے وہ کمزوری ہوتی ہے نا. ایک یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا جاتا ہے یا اللہ کے فضل سے ملتا ہے. تو اس میں تو سب سے پہلے یہی حکمرانوں کو بتایا گیا ہے کہ جناب آپ نے اپنی اکڑ تو پہلے تو وہی پہ ختم کرنی ہے، اس کو ختم کرنا ہے. بے شک تو ڈاڈا اے لسے کیتے، لسے کمزور کیتے، تیرا شان ودایا، کیوں تو عدل انصاف نہ کیتا، باطل حق رلایا. رلایا کیا ہے کہ اس میں تمیز نہیں کی اس کو. بالکل بالکل. یہ آج کے کل کے حکمرانوں پہ ویسے بڑا اس پہ صادق آتا ہے، جتنے بھی ہیں. میں پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، پورے صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا. حقیقت ہے بیٹا، حقیقت ہے، یہی چیز ہے. تو فرماتے ہیں کہ ظالم دا تجھ زور نہ پنیا، تجھے طاقت تھی، قوت تھی نا، تو اس کو پکڑ سکتا تھا نا. ظالم دا تجھ زور نہ پنیا، 10 سزا قہر دی، سخت سزا دے کے تو اس کو کیوں نہیں تو نے موڑا. تو لسے دا پرالا چھڑی ہوئی کر کے عجب نہ مردی، کمزور کا تو نے مدد نہیں کی ہے. یہ تو تیری پھر وہ مردانگی تو جاتی رہی، تیری جو طاقت تھی تیرے کے پاس وہ تو ختم ہوگی، اس کا مطلب ہے. تو آگے پھر جا کے فرماتے کہ نفس کتے دے ایشاں اندر غافل ریوں نیایوں، نیایوں ہوتا ہے کہ انصاف کرنا. ٹھیک. نفس کتے دے، نفس کتے دے ایشاں اندر غافل ریوں نیایوں، مظلوماں دی خبر نہ لیا تے ہلیوں نہ اس جایوں. بڑی غور طلب بات ہے. میاں صاحب نے یہ 100 سال پہلے قصہ لکھا ہے، آج کے حالات کے بالکل عین مطابق یہ چیزیں لگتا ہے کہ آج ہی وہ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. لگتا ہے آج ہی لکھ کے بیٹھ. سچی بات ہے. بے شک بے شک بیٹا. تو بڑی زبردست بات کی طرف اشارہ فرما رہے میاں صاحب کہ اے حکمران تجھے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، تو نے حکمرانی کی کرسی پہ بیٹھ کر عدل و انصاف کیوں نہ کیا، تو نے حق و باطل میں فرق کیوں نہ کیا. تو اپنے کتے نفس کا کیا ہوتا ہے کتا نفس، یعنی نفسانی خواہشات کی عیشوں میں مشغول رہا. حقیقت ہے یہ آج. بالکل. تو نے حق و باطل میں فرق کیوں نہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں عدل و انصاف کی خاطر اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کی. تو نے مظلوم کی داد رسی نہ کی اور ظالم کے زور اور طاقت کے نشے کو سخت سزا دے کر نہ توڑا. یعنی تم نے ظلم اور بدی کے سامنے ثابت قدمی دکھائی، ثابت قدمی نہ دکھائی. ظلم اور بدی کے درمیان اپنی ثابت قدمی نہیں دکھائی. تو نے ثابت قدم رہتا تو وہ فوراً پکڑ کرتا. تو آگے فرماتے ہیں کہ ایسے کارن سونپی تینوں چوکی داری جگ دی، اس لیے دی تھی. ایسے کارن سونپی تینوں چوکی داری جگ دی، چور خنامی مارن تاڑے دہوڑے نہ واہ لگ دی. چور خنامی ڈاکو اور لٹیرے، چور خنامی مارن تاڑے، دن کو وہ لوٹ مار کر رہے ہیں. اور ہوڑے نہ واہ لگ، ہوڑے ہوتا ہے کہ ان کو موڑا نہیں، ان کو منع نہیں کیا. واہ لگ دی کہ تیرے پاس وہ طاقت تھی، تو کر سکتا تھا. تو کیا تمہیں اس لیے رعایا کی چوکیداری کے لیے مقرر کیا تھا کہ چور اچکے ڈاکو لٹیرے دن دہاڑے دن دناتے پھرے اور لوٹ مار مچا رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ اجڑوں گرگ نہ موڑے راکھی پلی ایالی سگدی. یہ بھی لفظ پنجابی کے میں تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے، مشکل لفظ ہیں. جی جی. اس مہموں ڈریا بندیا تا کٹ مہم نرگ دی، نرگ ہوتا ہے دوزخ. تو اجڑوں گرگ نہ موڑے راکھی پلی ایالی سگدی، اس کا ہے کہ اس کتے کی رکھوالی کس کام کی جو بکریوں کے اجڑ کو بیڑیوں سے نہ بچا سکے. کتا تو ہوتا ہے کہ بیڑ بکریوں کو بچائے، تو وہ کیسا رکھوالا ہے جو اپنے اجڑ کی راکھی نہیں کر سکا. یہ بڑا زبردست میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فرمایا. تو آگے فرماتے ہیں کہ جی جی، یعنی جو حکمران دنیا کے خوف سے ڈر کر انصاف نہیں کرے گا، بیٹا یہاں انہوں نے بڑی زبردست یہ بات ہمیں سمجھائی ہے
اللہ معافی کہ جو حکمران دنیا کے خوف سے ڈر کر انصاف نہیں کرے گا اسے دوزخ کی سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہاں پہ اگر مجھے اجازت دیں میں اپنے ناظرین اور سامعین کو بھی، میں یہاں سے تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید میاں صاحب نے آج کے حالات کے حوالے سے، اس میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ منصفوں کے بارے میں بھی ہے، اگر یہیں پہ ہم آسیہ مسیح والا کیس دیکھیں، دنیا کے ڈر سے انہوں نے اس گستاخ رسول کو انہوں نے باہر بھیجا ہے. یہ میاں صاحب شاید دیکھ رہے تھے 1 سال پہلے ان کے علم میں، بے شک میں یہ تو نہیں کہتا کہ غیب کا علم تھا انہیں معاذ اللہ، لیکن نہیں ان کو ہو گیا بھی اللہ تعالیٰ اپنی ان کے مطلب اطاعت کے مطابق پہنچاتا ہے وہ بھی، لیکن آج کے حالات کے حوالے سے انہوں نے بالکل، میں تو سمجھنا تو اس کو تو وہی کہتے ہیں کہ یہ الہام ہی ہوتا ہے، تو پھر ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آگے بڑی زبردست حقیقت سمجھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے یہاں انصاف نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، تیرا انجام کیا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ راج تیرے وچ تاڑا ہویا. تاڑا کیا ہوتا ہے کہ ظلم، جب تیری بادشاہ تھی تو اس میں ظلم ہو رہا ہے. تاڑا راج تیرے وچ تاڑا ہویا تے ایڈ انرتھ نہ پیسی. انرتھ ہوتا ہے ظلم. اگر تیرے اس میں حکومت میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ ظلم تجھے پچے گا نہیں. پنجابی میں یہ نا کہ تجھے ہضم نہیں ہوگا، نہ پچسی. جے تجھ اے عدالت ڈوبی، اگر یہ دنیا کی عدالت پہ تو نے انصاف نہ کیا، اس کو ڈبو دیا. جے تجھ اے عدالت ڈوبی راج تیرا قد پچسی، پھر وہ بھی نہیں. یہ دیکھ لیں آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ راج یا حکومت بالکل یہ بھی یعنی پرماننٹ نہیں ہے. نہ یہ بھی پرماننٹ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ہے کہ جتنا تو ظلم کرے گا، ظالم بنے گا، اتنی جلدی تیری حکومت بھی جائے گی، اتنا وہ تیرا دور جو ہے نا حکومت کا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یعنی کہ اگر ایسی حکمرانی ہوگی تو تیری بادشاہت کو بھی خطرہ ہے. اس لیے ذرا سوچ. تو آپ کی بلا میاں صاحب رحمۃ اللہ جسٹس صاحبان یعنی منصفوں کے لیے رہنمائی فرما رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ مظلوماں دا ہتھ نہ پکڑے جے کر عدل شہانہ، روز اشردے شاہ پوچھے سن کرسن کی بہانہ. وہ بادشاہ پوچھے گا پھر بیٹا یہاں تو ہمیں کرسیاں بھی ملی ہیں، سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. بے شک. تو دربار الہی میں ہر بادشاہ پر، ہر حکمران پر نگہبان سے سوال ہوگا بیٹا. فرماتے ہیں کہ مظلوماں دا ہاتھ نہ پکڑے جے کر عدل شہانہ، روز اشرد شاہ پوچھے سن کرسن کی بہانہ. تو اگر تو نے اپنے فرائض کی ادائیگی ٹھیک طور پر نہ کی تو سخت سزا کے لیے تیار رہنا. ایسے میں وہ کیا بہانہ کرے گا؟ تو بے انصاف کی گردن میں دہکتی ہوئی آگ کے سنگل یعنی زنجیر ہوگی بیٹا، کو تھوڑا کچھ نہیں ہے. ہمیں تو پڑھا ہی نہیں ہے قرآن، سچی بات ہے، نہ قرآن پڑھا نہ اس کے اس طرح ترجمہ تشریح پڑھی. یہ اگر پڑھے تو اس میں تو سب کچھ ظاہر ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ اللہ معافی دے، اللہ معافی دے کہ کاش ہمارے حکمران بھی بیٹا عدل فاروقی کو سامنے رکھ کر حکمرانی کر سکیں. نہیں نعرے تو لگا رہے ہیں، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ مدینے کی ریاست کے نعرے تو لگ رہے ہیں. اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے. تو یہاں پھر آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ حکومت کیسے کرنی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بوتے واز وصیت کیتے متی دے سمجھائے، رکھنی خبر کنگالاں اتے مت کوئی ظلم پہنچائے. پھر آگے فرماتے ہیں آپو ظلم نہ کرنا کوئی، فضا اکبر تھی ڈرنا. فضا اکبر ہوتا ہے روز قیامت. اچھا. تو آپو ظلم نہ کرنا کوئی، فضا اکبر تھی ڈرنا اس دن سے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لیکھا بھرنا. اتنے کا حساب دینا پڑے گا بیٹا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جس دن رب تعالیٰ کی عدالت سجے گی اس دن سب کو ایک ایک رتی کا حساب دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، سرخرو فرمائے اللہ تعالیٰ، کیونکہ سب کے امتحان ہے بیٹا. ہر بندہ اپنے اپنے امتحان میں ہے. تو عدل و انصاف ہے جیا کرنا جگ وچ رہے کہانی. عدل و انصاف ہے جیا کرنا جگ وچ رہے کہانی، مظلوماں محتاجاں تائیں داد مراد پہنچانی. جو بھی ایسے ہوں گے بیچارے کمزور انسان، محتاج، بیمار، مظلوم، ان کی داد رسی کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے. تو
یہاں بھی حکمرانی کا حق ادا کرنے والوں کا آپ کی زبانی آپ سنتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے کس طرح کیا جاتا ہے وہ حق ادا کیسے ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ کردہ عدل انصاف شہزادہ، وہ شہزادے کی وہ شہزادے پہ وہ وقت آیا تھا نا جب وہ بادشاہ بنا تھا، تو یہ اس کی وہ ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں. تو پھر شہزادے نے حکومت کیسے کی تھی، تو فرماتے ہیں کہ کردہ عدل انصاف شہزادہ خلق مراداں تک دنیا نے دیکھا اس کا بھی، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دیکھا ہے دنیا نے، اور آج تک وہ اس کو ہم اپنا وہ درس اور سبق بناتے ہیں کس طرح. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ کردہ عدل انصاف شہزادہ خلق مراداں تک سخت سزا تنبیاں لیندے ظالم چور اچکے. وہ وقت آیا ہے میلی نظریں ویکھ نہ سکے باز کبوتر تائیں. یہ یہاں بڑی پیاری مثالیں دی ہیں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باز اور کبوتر دشمن ہیں ایک دوسرے کا، ہوتا ہے نا. یہ حضرت علی والا مطلب جو ہے کہ حضرت عمر کے دور میں یعنی کہ جنگل میں شیر بھی، ہاں جی یہ آ رہا ہے اس میں بالکل. دیکھیں نا کہ میلی نظریں ویکھ نہ سکے باز کبوتر تائیں، پتن تے رل پانی پیندے شیر ببر تے گائیں. پتن ہوتا تھا نا وہ دریا کا کنارہ یا جدھر گائیں وغیرہ چرتی ہیں، تو وہاں کٹھے وہ چر رہے ہیں چارہ شیر بھی اور گائیں. ناحق یعنی کسی کو وہ تنگ نہیں کر رہے. یہ عدل، یہ انصاف تھا. پیڈاں تے پگیاڑ کٹھے پھردے وچ اجاڑاں، کوئی کسے نو چھیڑ نہ سکے عدل چھکائیاں واڑاں. واڑ ہوتی ہے ایک اس میں حد کرنی، اور عدل انصاف کی حد ایسی تھی، ایسا وہ عدل کا نظام تھا کہ وہ اکٹھے پھر رہے ہوتے تھے لیکن ایک دوسرے سے خطرہ نہیں ہوتا تھا. تو عدل انصاف ایسا تھا کہ بھیڑ بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے ہوتے، باز اور کبوتر اکٹھے ہوتے، گائے اور شیر اکٹھے ہوتے، کسی سے کوئی خطرہ نہ ہوتا. تو آگے پھر فرماتے ہیں کہ پیو دادے دے کسب ہنر تھیں ہر کوئی کرے کمائیاں. اب باقی جو رعایا تھی اس کا بتا رہے ہیں کہ باقی کیا تھا کہ پیو دادے دے کسب ہنر تھیں ہر کوئی کرے کمائیاں، تاڑو مارو کرن مزوری تے چور کریں دے لائیاں. تاڑو مارو جو تھے نا وہ ڈاکو اور چور، وہ مزدوری کرنے پہ لگ گئے. ٹھیک، انہوں نے چوری چھوڑ کے ڈاکہ زنی چھوڑ کے تو وہ مزدوری کرنی شروع کر دی. اور چور کریندے لائیاں. لائیاں پتہ ہے وہ ایک پنجابی وچ ہے نا کہ جدوں کنک کپی دی ہے تے فصل کوئی بھی تے نہ لائی تے لائے مزدوری ہوئی ہوندی ہے ایک فصل کٹنے دی. تو ظلم و ستم دا پٹ گوایا جس نے تخم زمینوں. ظلم و ستم جڑا سی اس دا پٹ گوایا. پٹ ہوندا ہے کہ پٹ دتا کھود کے، تخم زمینوں کے بیج زمین دے اندر، برائی دا بیج جڑا سی نا زمین دے جڑ سے اکھاڑ دیا. وہ ظلم ستم دا پٹ گوایا جس نے تخم زمینوں، عالم تے دیوا بلیا صدق اسلام و دینوں. یہ بالکل وہی نقشہ آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ والا کہ یہ چیز تھی. ظلم کے تخم یعنی بیج کو زمین کے نیچے سے اگنے ہی سے پہلے ختم کر دیا، برائی کو جڑ سے ختم کیا، یعنی برائی کو جڑ سے کاٹ دیا، ظلم کے اسباب کا ہی خاتمہ کر دیا. اصل تو چیز ہی یہی ہوتی ہے نا، اسباب ہوتے ہیں بالکل. جی تو لنگر درس لوائے شہری راہ وچ سبیلاں، آس منداں دی آس پچاوے بجے شاہ دلیلاں. اب یہ بھی دیکھیں یہاں آگے بھی آس منداں دی آس پچاوے بجے شاہ دلیلاں، کہ جو بادشاہ حکمران تھا وہ کیا کرتا تھا کہ یعنی وہ بادشاہ رعایا کے ہر دکھ و غم سے باخبر ہوتے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کے احوال جانتے تھے، اور تب انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کون بندہ کس حالت میں ہے تو اس کی مدد کرنی ہے بھائی. تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بے شک انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پہ ہوں گے. دیکھیں اتنی بشارت بھی زبردست خالی وہ سزا کا نہیں بتایا کہ ان کی اگر وہ اچھے کام کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے حدیث مبارکہ ہے کہ جی ہاں انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پہ ہوں گے. اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. آگے جا کے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اس قدر جو انہوں نے رہنمائی ہماری فرمائی ہے بیٹا، میں کہتی ہوں کہ ہمیں شاید ہی کہیں سے ایسی آسان چیز میں آسان الفاظ میں ہماری رہنمائی ہو سکے. تو دین کا تقاضا بھی یہی ہے بیٹا، اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے کہ جو کوئی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے اور اگر وہ قوت نافذہ رکھتا ہو تو سب سے پہلے اسے ہاتھ سے روکے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو پھر دل میں تو اسے برا کرے، کم از کم دل میں اسے برا کرے. یہ اس کا میرے خیال میں سب سے ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے بیٹا کہ دنیا میں حکومتیں
کفر پہ تو قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم اور ناانصافی پر قائم نہیں رہ سکتی ہیں. تو ظالم کو ظلم سے روک کر مظلوم کی مدد کی جائے. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دور فاروقی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, آپ بالکل ان کو سامنے لے آئے ہیں, ان کا ذکر ہو گیا بیچ میں. آپ فرماتے ہیں کہ یار دوجا فاروق عمر سی عدل کیتا جس چڑھ کے, یار دوجا فاروق عمر سی عدل کیتا جس چڑھ کے, اے شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھڑ کے. دو چیزیں بیٹا اس میں آ رہی ہیں, بہت گہرائی والا یہ شعر ہے کہ ایک تو انصاف عدل کیا نا, دوسرا شیطان کو پنجے میں کیسے پکڑا. یہ بھی بڑی ان کی ہے وہ کرامت سمجھیں کہ آپ کا دور خلافت بے مثال تھا, عدل و انصاف تو بڑھ چڑھ کے کیا تھا, شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھڑ کے, یعنی کہ رعایا کو عوام الناس کو شیطان لعین کے نرگے میں پھنسنے سے بھی بچایا. ٹھیک. دین اسلام کی حفاظت بھی کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر اگر تیرے دور خلافت میں ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو تیرے سے سوال ہوگا, تو مجرم ہوگا اور اس کا ذمہ دار تو ہوگا. آگے آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق حکمرانی کے اصول وضع کر گئے ہیں. وہ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے حکمران آج کل صرف نعرے لگاتے, زبانی کلامی ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چلے کہ ہر بندہ جنت میں جائے گا سوائے ایک کے تو وہ یقیناً میں ہوگا. یہ دیکھیں یہاں یقیناً کا لفظ عاجزی کی انتہا, بے شک کہ شاید میں اپنے عہدے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا, اس کا مجھے بارگاہ الہی سے اتنا خوف ہے. اور اگر مجھے پتا چلے کہ سب بندے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی کریمی اور رحیمی سے اتنی امید ہے کہ شاید میں ہی ہوں. سبحان اللہ. وہاں یقیناً کہا ہے اوپر کہ وہ جو دوزخ والا ہوگا یقیناً میں ہوں گا. جہاں امید کی ہے رحمت کی وہاں بتایا کہ شاید میں وہی ہوں. ابھی بھی ہے کہ یا اللہ تو کرم کرنا. کیا بات ہے ان لوگوں کی. تو خوف اور امید کا ایسا عالم, اللہ اکبر کہ رب جبار کا ہار سنیدہ, خوف پلا اس بابوں اے ستار غفار ہمیشہ رحم امید جنابوں. یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ. تو بیٹا بڑے غور و فکر کا مقام ہے کہ دور فاروقی کے عروج اور کامیابی کا راز کیا تھا. بقول میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھاڑ کے, یعنی program مصطفیٰ بیٹا, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تھا اس کا, تو جس سے نفسانی خواہشات کو دبا کر قابو کر کے اصل مقصد کی طرف آیا جاتا ہے. تو بیٹا جب سیاست کے بجائے ریاست ہمارا مقصد ہوگا تو اس کے لیے نظام مصطفیٰ ضروری ہے, اشد ضروری ہے. تو اللہ کی زمین پہ ظلم کرنا یہ کیا ہے بیٹا, آج دجال کے آنے سے پہلے ہی آ گئی ہے, حقیقت ہے. بالکل ایسے ہی. یہ تمام آثار دجالیت کے ہیں. طاغوت اپنی شکلیں بدل کر آتا ہے. آج مادیت پورے عروج پر ہے. کیا ہے؟ پیسہ نبی, پیسہ خدا. استغفر اللہ. آج کا انسان تمام رشتوں کو پامال کر کے, گناہ و ثواب کی تمیز نہ کر کے, تمام اصولوں کو پچھاڑ کر مخلوق خدا کو پاؤں تلے روند کر بیٹا پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے. بالکل ایسے ہی. مال حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی جانیں لے لیتے ہیں اور مال بچانے کے لیے اپنی جانیں دے دیتے ہیں, لیکن مال بچ جائے, مال حاصل ہو جائے. تو ہم سب کو اپنا حق ادا کرنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے پناہ بھی دے, اور مال حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا کرے اور اس کے ذرائع حلالی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج یہ ریاست بھی اپنا حق مانگ رہی ہے بیٹا, آج یہ ریاست بھی اپنا حق مانگ رہی ہے, اور اس کا حق صرف کسی ایک نہ حکمران پہ ہے نہ کسی پہ, ہر فرد پہ اس کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقول علامہ کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بیٹا بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ آج ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا خلیفہ عطا فرمائے. یہاں میں نے اس لفظ پہ بڑا وہ غور کیا, خلیفہ اور بادشاہ پہ. تو ہمیں بادشاہ اور خلیفہ کے معنی میں سوچنے والوں کے لیے بڑا فرق ہے بیٹا. بادشاہ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں اور خلیفہ وہ اپنی ڈیوٹیاں پوری کرتے ہیں. تو ہمیں خلیفہ عطا کرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا. آمین. تو میں آج
یقیناً ہمارے ناظرین کو میرے لیے بھی کچھ الفاظ ایسے تھے جو میری سمجھ سے بھی باہر تھے. بڑا شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں سمجھایا. یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی اس کی سمجھ آئی ہوگی, اور میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ قصہ سیف الملوک بظاہر ایک قصہ ہے, لیکن اس میں قرآن پاک کی تشریح کو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا کہ تقریباً ہر پہلو کو جو ہے وہ اس میں سمو دیا گیا ہے. خوبصورت اور آسان, خوبصورت اور آسان, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یقیناً ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں, اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.